وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالے، مشقت ڈالے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ جو ہمارا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پسند کیا، اور یہ مکمل دین ہے، اس کی خوبیوں میں سے اور اس کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، لیکن آسانی کا یہ مفہوم نہیں سمجھنا، جیسا کہ ہمارے بہت سارے لوگ آج اس غلط فہمی کا شکار ہیں، کہتے ہیں دین آسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا چاہو عمل کر لو، جب چاہو عمل کر لو، نہیں عمل کرنا تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ جو لوگوں کی اپنے پاس سے سوچی ہوئی، کہی ہوئی اور گڑھی ہوئی آسانی ہے، یہ آسانی نہیں۔ جو قانون اللہ تعالی نے بنا دیا ہے، مکمل ہو چکا ہے، آسمان سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ نے اس پورے دین پر عمل کیا، اس پورے دین کو نافذ کیا، صحابہ کرام سے عمل کروایا۔ اس دین میں آسانی ہے، اس کے اندر ہے ہی آسانی، اس میں مشکل نہیں۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے، ہمارے دین اسلام کا امتیاز ہے۔ ہمارے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بات رکھی ہے کہ اس میں آسانی ہے، اور اس آسانی کا سب سے بڑا اور واضح پہلو، اولین پہلو یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے اور معاملے میں اس میں رہنمائی رکھی گئی ہے۔ تبیان لکل شیء، یہ کتاب ہے قرآن مجید، اور اس کتاب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح باتوں کی وضاحت کی، اس کی حکمتیں بیان کی اپنی سنت کے ساتھ، اپنے ارشادات کے ساتھ، اپنی احادیث کے ساتھ، ہر چیز کا بیان اس میں، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ جو قرآن میں سورہ قیامہ میں فرمایا نا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا سمجھتا ہے کہ اسے پیدا کر کے اور اس اونٹ کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے جس کی رسی کھلی ہو، اور وہ جدھر منہ اٹھائے، جدھر جی میں منہ اٹھا کے چل دے، یہ ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں۔ انسان کا اس کے انسان کے کسی بھی انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اور جب اس کو لحد میں قبر میں اتارا جائے گا، اس دوران جتنے بھی معاملات ہیں، خوشی کے مواقع ہیں، پریشانی کے مواقع ہیں، ہر چیز، لین دین ہے، شادی بیاہ ہے، کاروبار ہے، سیاسی امور ہیں، حتیٰ کہ یہ لباس ہے جو ہم نے پہنا ہوا، انسان کی خصوصیت، اور انسان کا امتیاز یہ ہے، باقی حیوانات میں لباس نہیں ہے، انسان کو اللہ نے لباس دیا ہے، اور قرآن میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے لباس تیار کیا ہوا۔ انسانوں، اس لباس سے متعلقہ ہدایات ہے، یہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں مختلف بال ہیں، ان سب بالوں سے متعلق ہدایات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر کے بال کیسے ہونے چاہیے، کٹنگ اور حجامت کیسے ہونی چاہیے، چہرے پر بال ہیں، ان چہرے کے بالوں کو حفاظت کیسے کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، ہر بات کے متعلق وضاحت موجود ہے دین، اور ہر اس وضاحت پر، ہر اس ہدایت پر، ہر اس رہنمائی پر عمل کرنے سے انسان کا دین مکمل ہوتا ہے۔ یہ کپڑا ہم پہنتے ہیں نا، تو کپڑا چند داغوں کا نام نہیں ہے، وہ داغے ملا کے
ایک پورا سوٹ بنتا ہے، اس کو کپڑا بنانے کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں. چند دھاگوں کا نام لباس نہیں ہے. اسی طرح چند عبادات کا نام دین نہیں ہے، چند اخلاقیات کا نام دین نہیں ہے، جو چند رواج ہیں ان کا نام دین نہیں ہے. زندگی کے ہر شعبے میں، جس طرح دیکھیں نا، یہ جسم میں اللہ تعالیٰ نے خون بنانے کا ایک سسٹم بنایا ہوا، خون پیدا بھی ہوتا ہے اور یہ خون پورے جسم میں پہنچتا ہے، پہنچانے کا سسٹم رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. یہ دیکھو ہمارے بالوں کی جڑوں میں خون پہنچتا ہے، ہمارے ناخنوں کے نیچے ان ناخنوں کی نشو و نما کے لیے خون پہنچتا ہے. یہ ناخن بڑے ہوتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں. یہ کیسے بڑے ہو رہے ہیں؟ ان کو خوراک پہنچ رہی ہے، ان کو خون مل رہا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے کہ پورے نظام کے اندر، پوری زندگی کے اندر اس دین کی کار فرمائی ہے اور اس کی مداخلت ہے. لیکن دین ہے آسان، اس پہ آسانی ہے. میں چند ایک احادیث، آیات اور چند احکام کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ دین آسان ہے. اور میں سب سے پہلی بات پھر دہراتا ہوں، اس دین کی سب سے بڑی آسانی ہے کہ ہر بات، زندگی کا ہر معاملہ، اس کے بارے میں ہدایات اور رہنمائی دے کے اس دین کو مکمل کیا گیا. دیکھیں نا، جدید دور میں مختلف قسم کی چھوٹی بڑی مشینریز تیار ہوتی ہیں، اور ہر مشینری جب وہ ہمارے پاس پہنچتی ہے تو وہ کمپنی، وہ فیکٹری اس کے ساتھ اس کا ایک مینول دیتی ہے، اس کا ایک کتابچہ ہوتا ہے. اس کتابچے میں اس مشین کی کارکردگی اور کارگزاری سے متعلق پوری ہدایات ہوتی ہیں. اور اگر کبھی کسی جگہ پر خرابی پیدا ہو جائے، اس خرابی سے متعلقہ بھی اس میں پوری ہدایات ہوتی ہیں. اور ہم ہمیشہ اس مینول اور اس کی گائیڈ بک کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس مشین سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مینول بھیج دی ہے، ایک کتاب ہدایت بھیجی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے. اور جس ہستی پر قرآن تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی قیامت تک انسانیت کے لیے. قرآن بھی محفوظ کر لیا قیامت تک انسانیت کے لیے. اب تم نے اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. اپنی سیاسیات میں، اپنے تعلقات میں، وہ تمہارے داخلی معاملات ہیں، تمہارے خارجہ تعلقات ہیں، تمہاری معاشرت ہے، تمہاری معیشت ہے، اور تمہاری زندگی کے جو معاملات رہن سہن کے ہیں، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، غمیاں خوشیاں، وہ ساری کی ساری تم نے اب اس دین کو فالو کرنا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، اور اسی کے مطابق ہی تم نے ساری زندگی گزارنی ہے. میں تو ایک مثال میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بھی ڈالی ہے، عام طور پر وہ مثال پیش کر دیا کرتا ہوں. یہ جو جہاد کے لیے گھوڑے مجاہدین استعمال کرتے تھے، ظاہر ہے گھوڑے انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیے. قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے. سورہ نحل کے آغاز میں گھوڑے، گدھے، خچر وغیرہ سواریاں جو عام استعمال میں بھی آتے ہیں، اور پھر خصوصی طور پر مجاہدین ان سواریوں کو جہاد کے لیے استعمال کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مجاہد کا گھوڑا ہے نا، جو جہاد کے لیے اس کو پالتا پوستا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، چراگاہوں میں لے کے جاتا ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے باندھتا ہے، وہاں اس کا بول و براز ہو تو اس کو صاف کرتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتا ہے. فرمایا یہ ساری چیزیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ترازو میں رکھ کے تول کے اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. یہاں سے میں ایک بات میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور جب یہ جو مجاہد کا گھوڑا ہے
جس کی ساری دیکھ بھال وہ کتاب و سنت کے مطابق اور ہدایات کے مطابق کر رہا ہے، اس کا پورا پورا اجر اس کے نامہ اعمال میں، اس کے میزان حسنات میں قیامت کی رکھ کے توڑ کے دیا جائے گا۔ تو یہ جو مجاہد خود ہے، جو مومن خود ہے، وہ کیا اس کا بولو بولا ضائع ہو جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بولو براز میں، قضاء حاجت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پورا کرتا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو قرآن کی تعلیمات پر پورا عمل کرتا ہو، اور وہ اجر و ثواب سے خالی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجر و ثواب سے خالی اسی کا ہوگا جو کتاب و سنت کی ہدایات کی پیروی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اپنی فطری خواہش پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اس کو ثواب دیتا ہے۔ صحابہ کرام اس میں حیران ہوئے، اللہ کے رسول اس میں ثواب؟ میں بتاؤ اگر وہ حرام کاری کرے گا تو گناہ ہوگا اس کو؟ یہ بالکل گناہ ہوگا۔ وہ حرام کاری سے جو بچا ہے اور اللہ نے جو اس کے لیے رستہ بنایا ہوا ہے، پسند کیا ہوا ہے، اس رستے پر چلنے سے وہ حرام کاری سے بچ گیا ہے، اس لیے اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ ثواب ہی ثواب ہے، لیکن دین پر عمل کرنے کے اندر پوری زندگی دین میں شامل ہے تو دین کی آسانی دیکھیے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی آیا، مسجد کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے اس نے پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ کرام لپ کے اس کی طرف آوازیں نکالنے لگ گئے، جذباتی ہو کے بھاگے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نے سب کو روک دیا، ٹھہرو بیٹھا، میں یہ اس کو تکلیف میں ڈالنے والی بات کر رہا تھا، اگر اس کو پیشاب روکو گے بیمار ہو جائے گا، تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام کو آپ نے بعد میں پانی کا ایک ڈول لانے کا کہا، اس پیشاب پہ بہا دو اور صاف کر دو، لیکن ساتھ ایک بات بھی کہہ دی، پوری امت کی ذمہ داریوں کا ایک پیکج دے دیا، فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ پوری امت کو، قرآن میں امت کی بات ہوئی ہے نا سورہ آل عمران میں کہ کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، تم دنیا میں سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ یہ جو امت ہے یہ لوگوں کی خاطر تیار کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لوگوں کی خاطر پیدا کیا ہے، اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جو صحیح بخاری کی میں حدیث عرض کر رہا تھا، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم لوگوں کو تنگیوں میں ڈالو، آسانی پیدا کرنا لوگوں کی خاطر، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ مائدہ دوسرے رکوع کی آیت ہے، اور تیمم سے متعلقہ آیت میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کے لیے وضو کا حکم دیا ہے، فرمایا اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے، یا پانی تو ہے لیکن بندہ استعمال نہیں کر سکتا، بیمار ہے، خوشی تکلیف میں مبتلا ہے، تو پھر پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ ظاہر ہے وضو کے فرائض اور سنتیں اور ہیں، تیمم کے فرائض اور ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ چونکہ یہ پورا کا پورا دین اصل میں تعبدی ہے، تعبدی، جو ادھر سے آرڈر آنا ہے وجہ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آ رہی معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، بس جو اوپر سے آرڈر آتا ہے اسے فالو کرنا شروع کر دو۔ اللہ فرماتا ہے اصل میں اللہ کا پروگرام یہ ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وضو کرنا فرض، پانی ہے نہیں ہے، بیمار ہو، پانی کے استعمال کرنے سے تو بیماری بڑھ سکتی ہے، بڑھتی رہے، نہیں،
چونکہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ دنیا میں بھی رحمان الرحیم ہے اور کل قیامت والے دن بھی بندوں کے لیے رحمان الرحیم ہوگا۔ اس کے دین کی رحمت ہے یہ، نہیں وضو ہو سکتا بیماری کی وجہ سے، پانی میں اثر نہیں ہے، تیمم کر لو، یہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں آسانی رکھی ہے، اللہ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ پھر آ جائیں آپ یہ رمضان کے احکام، روزے، اس کے احکام دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اس مہینے میں موجود ہو زندہ ہو روزہ رکھے، لیکن جو کسی بیماری کی وجہ سے، کوئی بھی بیماری کی حد متعین نہیں کی، یا کسی سفر کی وجہ سے، سفر کا بھی سفر ہے، وہ عہد رسالت کا سفر ہو یا آج کے زمانے کا سفر ہو، میں جب کوئی بندہ بیمار ہو، بیماری کی حد نہیں متعین، جب کوئی بندہ سفر پہ ہو، سفر کیسا ہے یہ نہیں طے، جب سفر ہے تو سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم روزے چھوڑ دو، جتنے روزے چھوٹیں گے اتنی تعداد میں بعد میں رمضان کے بعد روزے رکھ۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آپ کی حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رخصتیں قبول کرو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی رخصتیں قبول کرنا یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر کے دوران روزہ رکھنا، اگر کوئی افطار کر لے تو یہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے بندہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، یعنی جو آسان کام کرنا ہے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، جو اللہ نے رخصت دی ہے، جو رعایت دی ہے، اسے قبول کرنے سے اللہ اپنے بندوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ویسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عام سنت ہے پوری زندگی کے لیے، آپ بھی اس کو یاد کر لیں، اپنے پاس سے نہیں کر کے حدیث کے مطابق۔ ہمارا صحابہ بیان کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے سامنے کسی کام کے کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، تو آپ دونوں میں سے آسان کام ہمیشہ کرتے تھے، اگر وہ گناہ کا کام نہیں ہوتا تھا، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی تھی تو آپ ہمیشہ آسان کام کرتے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام اس پوری انسانیت کے لیے بلکہ دوسری مخلوقات کے لیے بھی اللہ کی رحمت بن کے آئے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمان اور رحیم ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ اپنے پاس سے آسان نہیں کرنی، کوئی کہتا ہے کہ چلو یہ نماز یا مولوی سختی بہت ہی کرتے ہیں، کوئی دین آسان، ہر خواہش، ہر برا کام، ہر نافرمانی بندہ اپنے لیے آسان سمجھ لے اور دین آسان، دین میں تنگی نہیں، جو دین اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا ہے، نبی علیہ السلام پہ نازل کیا ہے، اس میں آسانیاں ساری کی ساری بتا دی ہیں، ان سے باہر نکل کر اپنی مرضی سے کوئی آسانی ڈھونڈے گا تو جو بھی آسانی ڈھونڈے گا وہ نتیجے میں خود بخود آہستہ آہستہ مشکلات کا اور تنگیوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو بعد میں کیا فرمایا اللہ نے رمضان کے روزوں کے بعد؟ میں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ روزہ نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے، کوئی بیماری ہو، خدا نہ خاصا بخار ہو گیا ہے، جسم کے کسی حصے میں درد شروع ہے، کوئی بھی درد برداشت نہیں ہو رہا ہے، بندہ برداشت کر سکتا ہے، تو اس حالت میں روزہ رکھنا افضل نہیں ہے، روزہ چھوڑنا اور بعد میں رمضان کے بعد رکھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس بندے نے اللہ کی رخصت قبول کی ہے، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آسانی قبول کی، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تم سے تنگی نہیں چاہتا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، داعی بنا کر، اسلام کے سفیر بنا کر، بہت بڑا علاقہ تھا، اور ان کی کوشش بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہاں بھیجا، سفیر جاتے رہے،
اسلام کے داعی اور معلمین جاتے رہے وہاں، اور پورا یمن ان کے جانے آنے کی کوششوں سے وہاں مسلمان ہو گئے۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا، دیکھو بھائی، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرنا۔ اور کیا آسانیاں پیدا کی؟ ان احکام میں سے غور کریں۔ فرمایا جب زکوٰۃ کی باری آ جائے نا، زکوٰۃ دینے کی، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے میں کوئی تنگی محسوس کریں، دل میں گھٹن محسوس کریں، تو لوگوں کو یہ بتاؤ بھائی یہ مال ہے، زکوٰۃ آپ لوگوں میں سے جو غنی ہیں ان سے لیا جائے گا، اور آپ میں سے جو کمزور ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، وہ انہیں پر خرچ ہوگا۔ یعنی اسلام پیسے اکٹھے کرنے کا دین نہیں ہے، یہ اگر لوگوں سے پیسے لیتا ہے تو لوگوں پر ہی، معاشرے کے مختلف ضرورت مند افراد اور طبقات پر وہ تقسیم کر دیتا ہے تاکہ ان کو دینے میں سہولت محسوس ہو۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ اے معاذ سن، جب لوگ اپنا زکوٰۃ دینے کے لیے اپنی بکریاں دے رہے ہیں، مثلا کسی نے 10 بکریاں دینی ہیں، مثلا 40 بکریاں دینی ہیں، 50 دینی ہیں مثلا، تو دیکھو یہ لوگوں پر چھوڑ دینا کہ وہ کون سا مال اور کون سی بکریاں دیتے ہیں۔ ان کی بکریوں میں سے صحت مند، موٹی تازی اور بڑی فربا اور قیمتی قسم کی بکریاں ان سے اکٹھی نہ کرنا، کیونکہ اگر تم زیادتی کرو گے ہو سکتا ہے تم ظلم کرو، لوگ وہ دیکھنا چاہیں، تم زبردستی لے لو اور وہ تمہیں بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ سنو، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کسی قسم کا پردہ عائد نہیں ہوتا۔ مطلب زکوٰۃ لینے میں بھی آسانی کرنا، تم لوگوں کو تنگی میں نہیں ڈالنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اللہ تنگی نہیں ڈالنا چاہتا۔ اے معاذ، اے ابو ذر، تم نے بھی لوگوں میں تنگیاں پیدا نہیں کرنی، لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا، تم نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، آسانی پیدا کرو۔ ہمارا دین آسان ہے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرو، اپنے گھر کے افراد کے لیے سہولت پیدا کرو، اپنے ملازمین کے لیے آسانی پیدا کرو، سہولت پیدا کرو، لیکن دین کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور ایک حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے گھر میں ایک بات فرمائی تھی، یہ ساتھ میرے گھر میں یہ بات فرمائی تھی، ہاں یا اللہ، من ولی من امر امتی شیئا، جو شخص میری امت کے کسی کام کا ذمہ دار بن جاتا ہے، فشق علیہم، اور پھر اس ذمہ داری کے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو مشقتوں میں ڈالتا ہے، فشق علیہ، یا اللہ تو بھی اس شخص کو مشقتوں میں ڈال۔ اور اس کے برعکس جو شخص میری امت کے کسی کام کا ذمہ دار بنتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو آسانی کے مواقع دیتا ہے، اے اللہ میں تیرا حبیب تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس پر آسانی پیدا کرتا۔ یہ جو پورا دین ہے، دین آسان ہے، اس میں آسانی ہے، اور ہمارے دین کے کاموں میں سے ایک سیاسی نظام بھی موجود ہے۔ سیاسی نظام کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ یہ جو اسلام کا نظام عدل ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ بھی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ لوگ خلیفہ بنے، خلافت کی بیعت ہو گئی، اور انہوں نے پہلے خطاب کی اپنی قوم کو، امت مسلمہ کو مدینے میں خطاب فرمائے، انہوں نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی طاقتور بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مضبوط شخص سمجھتا ہے، سیاسی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہمارے نزدیک وہ بالکل کمزور ہے جب تک ہم اس سے اس کا حق نہیں لے لیتے۔ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، اور اس کے برعکس فرمایا تم میں سے جو شخص کمزور ہے، اس کی اپروچ کوئی نہیں،
اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، اس کے تعلقات نہیں ہیں، اس کے ہاتھ لمبے نہیں ہیں، کمزور سمجھتے اپنے آپ کو، تو ہمارے نزدیک وہ طاقتور ہے جب تک ہم اس کو اس کا حق لے کر دے نہیں دیتے۔ یہ بھی آسانی ہے، انصاف لوگوں کے دروازوں پر، لوگوں کی دہلیز پر پہنچانا ہے۔ وہ یمن کی طرف کسی ایک بستی میں ایک بچہ قتل ہو گیا، اور پتہ چلا اس بچے کے قتل میں کافی سارے لوگ ملوث ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس پہنچا۔ حضرت عمر نے کہا کہ جتنے لوگ بھی اس قتل میں ملوث پائے گئے ہیں سب کو قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ایک بچہ تھا، تو ایک بچے کے بدلے میں آپ اتنے سارے لوگ سمجھدار بڑے بڑے قتل کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس بچے کے قتل میں پوری بستی ملوث ہے، میں ساری بستی قتل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون، انصاف، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو یہ جو نظام انصاف ہے، جو عدل کا نظام ہے، یہ بھی اسلام کا آسانی کا نظام ہے۔ لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے ہوئے آسانی محسوس کریں، سہولت محسوس کریں، راحت محسوس کریں۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے۔ اس پورے دین کو اپنے اوپر، اپنی زندگی پر لاگو کیجئے۔ اگر خواتین کے حجاب کا مسئلہ ہے، اگر مردوں کی داڑھی رکھنے کا مسئلہ ہے، جو اخلاقیات ہے، کاروبار ہے، لینا دینا ہے، خرید و فروخت ہے، اس میں اسلامی تعلیمات کو شامل رکھیں۔ اور سفر کرنے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے۔ ہمارے مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد علی جہاں باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے بڑی پیاری، جس میں سفر کے آداب بتائے گئے۔ عام لوگ سفر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سفر کے آداب کیا ہیں، سفر کے حکام کیا ہیں، اور سفر کی آسانیاں کیا ہیں، دین میں کیا کیا آسانی رکھی ہیں۔ تو سفر میں ہے یہ حضر میں ہے، اور جنگ میں ہے یہ امن کی حالت میں ہے، ہر حالت میں دین کی آسانیاں۔ اور یہ نماز کی بات ہم کر رہے تھے، سفر کی نماز آسان ہے اور جنگ کی نماز اس سے بھی آسان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ایمان اور یقین نصیب فرمائے، اور دین کی آسانیاں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی جو آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں اللہ ان سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی برکات، اس کی آسانی اور سہولتیں کیونکہ ہمارے مشاہدے میں نہیں، اس لیے ہمیں اس کی اتنی پرواہ بھی نہیں، ہماری اکثریت کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 دنوں کی بارش سے جو فائدے اور برکات حاصل ہوتے ہیں، 40 دن جب ضرورت ہو، زمینوں کو ضرورت ہے، فصلوں کو ضرورت ہے، باغات اور جنگلات کو ضرورت ہے، پورے ماحول کو ضرورت ہے، اور 40 دن بارش ہو، میں اس سے جو برکات حاصل ہونی ہیں، جو فوائد انسانوں کو ملنے ہیں، زمینوں کو ملنے ہیں، پھلوں سبزیوں کو ملنے ہیں، جانوروں کو ملنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم، قرآن کا ایک فرمان زمین پہ لاگو اور نافذ ہو جائے
اس ایک فرمان پر عمل کرنے کی برکات اس سے زیادہ ہوں، کیونکہ چونکہ ہم پیچھے لگے ہوئے مشاہدوں کے، ہمیں مشاہدہ ہو تو پھر جب صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنایا تھا، نبی علیہ السلام کی باتوں کو قبول کیا تھا، تو مشاہدے کے پیچھے نہیں بھاگے تھے، انہیں یقین تھا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شاید اس کا یقین نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی برکات اور اس کی آسانیاں یہ بالکل واضح ہیں، یہ 100% یقینی ہے۔ ایک مومن آدمی اس پر پورا یقین رکھتا ہے، لیکن صرف منافق ہے جس کو اس کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری کیفیت طاری ہے اس وقت معاشرے پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کے اثرات سے محفوظ فرمائے، منافقت کی جو صفات ہیں، جو اس کا رنگ ہے، اس سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان والی خوبیوں اور صفات سے متصف فرمائے۔ کیوں کامیابی تو ایمان کی صفات کے ساتھ ہے نا، منافقت کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا؟ جی اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر دنیا میں تو چل جاتا ہے، اور وہاں تو بندہ کوئی چرب لسانی سے نکلنے کی کوشش کرے گا بھی، اور دنیا میں نکل جائے گا، وہاں چرب لسانی سے نکل نہیں سکے، وہاں اپنے باطنی پن سے اپنا مقدمہ جیت نہیں جائے گا۔ وہ کسی قسم کی چالاکی اللہ کے ہاں بندے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ بڑا چالاک ہے دنیا میں، اس میں کوئی گال نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ میدان مار جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کیس آتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنی باتوں کی وجہ سے، باطنی پن کی وجہ سے کیس جیت جائے، لیکن اگر اللہ کے علم کے مطابق وہ غلطی پر ہے، وہ غلطی پر رہے گا، اور وہ اپنے گھر میں جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، کامیابی صرف ایمان میں ہے، اور ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ہے پورا یقین کرنا، دین کی آسانیاں، اور دین کے اندر اللہ رب العزت نے جو سہولتیں رکھی ہیں، اور دین میں جو برکات ہیں، اللہ نے اس کا یقین نصیب فرما دے۔ آج ہم دنیا بھر میں مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، وہ صرف اپنے عدم ایمان کی وجہ، ایمان نہیں ہے، ایمان میں کمزور ہے، اور ہمارے اندر منافقت کی صفات غالب آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے، منافقت سے، جو اپنی ہماری ذاتی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، کاروبار ہے، ہماری جو سیاسیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب میں ہمیں ایمان نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کی برکات سے، اس کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں فیض یاب فرمائے۔ دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے بھائی۔ آج ابھی مجھے بتایا ہمارے حافظ ابوبکر صاحب نے کہ ہمارے دوست ہیں اس علاقے کے، سب جو رہنے والے ہیں، زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہیں جو ڈینٹسٹ ہیں، رات ان کو فارغ ہو گیا ہے، ہسپتال میں ہے، شاید ہسپتال میں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے۔ اور بھی بڑے بیمار ہیں، بھائی محمد امین صاحب سے بھی جمعے سے پہلے فون پہ بات ہو رہی تھی، ان کی اہلیت سخت بیمار ہیں، اور بھی کئی جنہوں نے ہمیں نہیں کہا، اللہ کے علم میں، گھروں میں ہیں، یا مسجدیں بھی ہو سکتے ہیں، یا ہسپتالوں میں ہیں، جہاں جہاں ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو، مردوں، عورتوں کو، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں سے بھی ہمیں شفا عطا فرمائے۔ اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا، مسجد کے، مدرسے کے جتنے بھی دینی کام ہیں، ان سے دلچسپی لیتے رہا کریں، ان کی خبر گیری کرتے رہا کریں، اپنی عادت بنا رہے ہیں خبر لینے کی، اپنے زندگی کا ایک دلچسپ کام بنا لیں، اس کی ضروریات کو دیکھنا ہے، اور جس حد تک وہ ان ضروریات میں مسجد کو، ادارے کو، اس کی کفالت کیا کرے، کفالت اپنے ذمہ لے لیں، اور اس کام میں، اس خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، کامیابی دنیا کی اور آخرت کی اسی میں ہے، ہم اللہ کے دین کے رکھوالے بن جائیں، اللہ کے دین کی خدمتگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، والدین یا ان میں سے کوئی ایک، اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے والے ہمارے اساتذہ، مشائخ، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سب کی نیکیاں قبول فرمائے، سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہم زندہ لوگوں کے گناہ بھی اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے، اللہ ہماری بیویوں، ہمارے بچوں، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور سب کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے، دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اور آخرت میں تو عزت دینی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی
مسلمانوں کو عزت بلند کر دے، مسلمانوں کو اقبال بلند کر دے، ذلت و رسوائی دور کر دے، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔